अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रॉपर ट्रांसलेशन को देखेंगे। पैट्रियटिज़म। पैट्रियटिज़म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी या मुहिब वतनी। हुब्बुल वतनी या मुहिब वतनी का मतलब होता है अपने वतन से मोहब्बत करना। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने का जो एक जज्बा हमारे अंदर मौजूद होता है, उस जज्बे को पैट्रियटिज़म कहते हैं, हुब्बुल वतनी कहते हैं। तो हुब्बुल वतनी क्या होती है, उसके हवाले से ये यूनिट है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पैराग्राफ जो है, इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे। पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब होता है लव फॉर द मदरलैंड, मादर वतन के लिए मोहब्बत, और डिवोशन या लगन टू वंस कंट्री, किसी एक के मुल्क की। हुब्बुल वतनी का मतलब होता है किसी भी एक इंसान के अपने वतन से मोहब्बत या उसकी लगन। अ पैट्रियट, पैट्रियटिज़म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी, मदरलैंड मादर वतन, डिवोशन लगन, वंस कंट्री किसी एक के अपने वतन से। अ पैट्रियट एक मुहिब वतन, लव्स हिज कंट्री अपने वतन से मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, रजामंद रहता है। विलिंग तैयार रहता है, रजामंद रहता है, टू सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए, वैन द नीड राइजेज जब ज़रूरत पेश आती है, जब ज़रूरत आती है। एक मुहिब वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और हमेशा जब भी ज़रूरत पेश आती है कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियट, लव्स पैट्रियट यानी लव्स मुहिब वतन, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी ज़ुबान से आया है पैट्रियाटा, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियाटा से आया है, विच मीन्स कंट्री मैन, जिसका मतलब है देहाती। इट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। कंसीडर्ड समझी जाती है, कमेंडेबल काबिल तारीफ़, क्वालिटी खूबी। आगे क्वेश्चन है, हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री? अ पैट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। सेकंड पैराग्राफ, पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड नेशन। यही वो जज्बा है जो एक कौम को ताकत फ्राहम करता है और हौसला फ्राहम करता है कि वो अपने मुल्क व कौम के मफाद के लिए हिफाजत करता है। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत फ्राहम करता है, एंड करेज और हौसला, टू सेफ गार्ड हिफाजत करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, कौम मुल्क के मफाद को, इंटरेस्ट को सेफ गार्ड यानी उसकी हिफाजत करने के लिए हुब्बुल वतनी ताकत और हौसला फ्राहम करती है। फॉर अ पैट्रियट एक मुहिब वतन के लिए, द सोवरेनिटी इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी सालमियत, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और मुल्क की इज़्ज़त, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़ आला इक़दार हैं, ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिन पर कभी भी किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। एक मुहिब वतन के लिए इक़्तिदार आला, सालमियत और वतन की आबरू आला इक़दार होती हैं, जिन पर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हमारे वतन में जब हम वोट देने लगते हैं या वतन के ख़िलाफ़ बात करनी होती है, तो हम एक चाय की प्याली पर बिक जाते हैं। तो ये यूनिट बेसिकली इस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का पर्पज़ यही है कि आपके अंदर ये जज्बा दोबारा से उजागर किया जाए और आपको वतन की अहमियत का बताया जाए, ताकि आपके अंदर ये जज्बा मौजूद होगा तो आप कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, दो नंबरी नहीं करेंगे, नकल नहीं लगाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसकी जब वो बड़ी होती हैं तो फिर इंसान अपने वतन बेचने के लिए, चाय की प्याली पर, वोट देने के लिए, बिरयानी की प्लेट पर, कीमे वाले नान पर, तो इस तरह की हरकतें फिर वो पैट्रियट नहीं करते जो सही मानों में डेवलप होते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में आपको क्लास में ये चीज़ें पढ़ाने का पर्पज़ यही है, इसीलिए ये कंटेंट दिया गया। फर्दर, पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, मुहिब वतन कुर्बानी देता है, कुर्बानी सर अंजाम देता है, रेंडर सर अंजाम देता है, सेक्रीफाइस कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़, इन इक़दार की हिफाजत और निगरानी के लिए और इनको बचाने के लिए हुब्बुल वतन, मुहिब वतन लोग अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं। जी, तो थर्ड पैराग्राफ, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेमार कौम थे, बिल्डर मेमार बनाने वाला, एंड अ ग्रेट पैट्रियट और अजीम मुहिब वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, वो इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, कल्चर, सकाफ़त एंड ट्रेडिशंस और रिवायात। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent.
وہ برصغیر کے مسلمانوں کی روایات، ثقافت اور اقدار کا تحفظ کرنا چاہتے تھے. پروٹیکٹ، حفاظت کرنا، تحفظ کرنا، ویلیوز، اقدار، کلچر، ثقافت. آج ہمیں کلچر، اپنے کلچر سے، اپنے لباس سے، اپنی خوراک سے، اپنے رہن سہن سے اسمیل آتی ہے. کیونکہ جب قومیں غلام ہو جاتی ہیں تو ان کو مقامی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اپنی چیزیں ہوتی ہیں، جو اپنی ثقافت ہوتی ہے، اس سے گھن آنے لگتی ہے. تو آج آپ دیکھیں اپنے وائڈ نیشنل لینگویج اٹ آلسو ہیز بیکم دا پارٹ آف فیشن. اپنی زبان سے بچنا فیشن بن چکا ہے، اپنے کھانوں سے بچنا، اپنے لباس سے بچنا. تو ان ساری چیزوں کے تحفظ کے لیے پاکستان بنا تھا. ٹریڈیشنس اور رسومات، ویلیوز کیا ہیں، روایات کیا ہیں، ان ساری چیزوں کا تحفظ کرنے کے لیے سب کانٹیننٹ بر صغیر کسے کہتے ہیں؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جب یہ اکٹھے ہوتے تھے تو اسے سب کانٹیننٹ کہتے تھے. فردر ہی گیو دا مسلمس اے سینس آف آئیڈینٹی. اس نے مسلمانوں کو سینس آف آئیڈینٹی یعنی شناخت کا شعور دیا. کیسے شناخت کا شعور دیا؟ بائی سیکورنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. ایک الگ وطن بچا کر، محفوظ کر کے انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو سینس آف آئیڈینٹی یعنی اپنی شناخت کا شعور دیا، احساس دلایا. سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک الگ وطن دے کر فور دیم، ان کے لیے. اور انہوں نے کیا فرمایا؟ ہی سیڈ وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹرٹزم. وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹرٹزم. ہمیں ضرور پیٹرٹزم کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے. فروغ دینا، ترقی دینا. اے سینس آف پیٹرٹزم، حب الوطنی کے جذبے کو. وچ گیلونائزز، جو بڑھا دیتا ہے، ابھارتا ہے. اس، ہم سب کو. آل انٹو ون یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم بننے پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، ہم سب کو اکٹھا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے حب الوطنی کے جذبے کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور ان کی جتنی بھی سپیچز ہیں، وی آر ناٹ سندھی، بلوچی، پشتون، بنگالی، وی آر پاکستانی انڈر ون فلیگ. اس طرح کی اتنی ملٹیپل سپیچز ہیں جس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کا کنسیپٹ دیا تھا. یہ تفرقہ بازی، یہ فرقہ واریت، ان ساری چیزوں کی انہوں نے نفی کی تھی. آگے بریکٹ میں کویسچن ہے، ہو لیڈ دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ ان دیئر اسٹرگل فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ؟ اینڈ ڈیفینیٹلی قائد اعظم لیڈ رہنمائی کرنا دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ ان دیئر اسٹرگل فار سیپریٹ ہوم لینڈ. 4 پیراگراف. دا اسپرٹ آف پیٹرٹزم، حب الوطنی کا جذبہ. میکس اس اسٹے الرٹ، ہمیں چوکنا رکھتا ہے. ان کیس آف فورن انویژن، غیر ملکی یلغار کے نتیجے میں حب الوطنی کا جذبہ ہمیں چوکنا رکھتا ہے، ایکٹیو رکھتا ہے. فورن انویژن، غیر ملکی حملہ. الرٹ، چوکنا. اسپرٹ، حب الوطنی کا جذبہ. پیٹرٹزم، حب الوطنی. اسپرٹ، جذبہ، جوش، جنون. ان دا ہسٹری آف پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹینسز، یہاں پہ بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. وین پیپل لیڈ ڈاؤن دیئر لائف، جب لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری، وطن کے دفاع کے لیے. دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. ان دا وارز آف 1965، 71 اینڈ کارگل وار، 1965 اور 71 کی جنگ میں، اینڈ کارگل وار، اور کارگل کی جنگ میں، مینی بریو سولجر، بہت سارے بہادر سپاہیوں نے، گیو دیئر لائفز، اپنی زندگیاں دی، ان این اٹیمپٹ ٹو پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ، وطن کے دفاع کی کوشش میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اٹیمپٹ، کوشش، پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ، وطن کی حفاظت کی کوشش میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سینٹینس نہیں ہے، اپنی جان دے دینا. تو یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پیٹریوٹ ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو عشق کرنے والے ہوتے ہیں. صرف وہی قربانیاں دیتے ہیں، وہی جان دیتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. یہ آگے نیم ہیں بڑے بڑے ہمارے وہ بہادر سپاہی جنہوں نے اپنی جانیں دی، جس کی وجہ سے ہمارا وطن محفوظ ہے. اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. اور ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے، ہر شخص کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. صرف بارڈر پر کھڑے ہو کر قربانی دینا نہیں ہوتا، بلکہ وطن کے اندر رہ کر ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف، 2 نمبری کے خلاف آواز اٹھانا بھی بیسیکلی وطن سے محبت ہی ہوتی ہے. وطن بیسیکلی اندر سے مارے جاتے ہیں. باہر سے اتنے زیادہ حملے کی وجہ سے وطن نہیں مارے جاتے، بلکہ اندر سے جب وطن کھوکھلے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اس لیے باہر کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے کہ اندر کی حفاظت کی جائے. میں نیگلیکٹ نہیں کر رہا باہر کی حفاظت، بارڈر کی حفاظت، لیکن اندر کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. نائک سیف علی جنجوعہ ایوارڈڈ ہلال کشمیر اینڈ ایکولنٹ ٹو نشان حیدر. انہیں ہلال کشمیر سے نوازا گیا جو کہ نشان حیدر کے ایکول ہے، مساوی ہے. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر راجہ زیر بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، میجر محمد اکرم، لائنس نائک،
محمد محفوظ، حوالدار لالک جان، کیپٹن کرنل شیر خان، آل امپریس مارٹرڈم، ان سب نے شہادت کو گلے سے لگایا وائل فائٹنگ بریوری فار دا مدر لینڈ. جب وہ مادر وطن کے لیے بہادری سے لڑ رہے تھے تو ان سب شہداء نے شہادت کو گلے سے لگایا. آل آف دیم ور ایوارڈڈ نشان حیدر. یہ سارے کے سارے نشان حیدر سے نوازے گئے. حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب تھا. چونکہ وہ حیدر قرار تھے، بہادر تھے، تو نشان حیدر بھی انہی کے نیم سے، یعنی ایک تمغہ ہے. نشان حیدر سے نوازا گیا، تمغہ شجاعت سے ان سب کو نوازا گیا. دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، یہ ایک بلند ترین فوجی اعزاز ہے ٹو گریٹ پیٹریوٹ، جو عظیم محب وطن کو دیا جاتا ہے. ہو لے ڈاؤن دیئر لائف فار دا کنٹری، جو اپنی جانیں اس وطن کے لیے قربان کرتے ہیں، انہیں اس نشان سے، اس تمغے سے نوازا جاتا ہے. واٹ از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ؟ ڈیفینیٹلی نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ. لاسٹ پیراگراف 5 پیراگراف. پیٹریٹزم دیئر فور از ناٹ جسٹ فیلنگ، اس لیے حب الوطنی محض ایک احساس نہیں ہے، محض ایک فیلنگ نہیں ہے، یہ ایک جذبہ نہیں ہے. اٹ از اے لائف اسپرٹ، یہ ایک زندہ جنون ہے، ایک جذبہ ہے، جوش ہے. دیٹ کنٹینیوسلی انسپائرز، جو مسلسل ہمیں جوش دلاتا رہتا ہے. اینڈ گائیڈز اے نیشن، اور قوم کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. ان دا ورڈز آف ایس ڈبلیو اسکاٹ، ایک رائٹر ہیں، ان کے الفاظ میں، ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں، اے مین ڈیوائڈ آف پیٹریوٹک اسپرٹ، ایک انسان جو حب الوطنی کے جذبے سے خالی ہے، ڈیوائڈ خالی، از لائک دا ون ہو، وہ اس ایک انسان کی طرح ہے. بریز دیئر دا مین ود سول سو ڈیڈ، وہ اس ایک انسان کی طرح ہے جو سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح مردہ ہو چکی ہے. ہو نیور ٹو ہمسیلف ہیز سیڈ، جس نے اپنی ذات سے کبھی بھی یہ نہیں کہا دس از مائی اون مائی نیٹو لینڈ، کہ یہ میری اپنی، میری نیٹو لینڈ ہے، میری آبائی زمین ہے، یہ میرا اپنا وطن ہے. آج پاکستان کے جوان جن کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ، تو یہ جملہ ان کو سنانا چاہیے. ایک انسان جس کو محب الوطنی کا جذبہ نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ زندہ تو ہے، سانس تو لیتا ہے، لیکن وہ اس کی روح ڈیڈ ہو چکی ہے، اور اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا وطن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہاں سے بھاگنے سے وطن کے مسائل نہیں حل ہوں گے. آپ سب نے یہاں پر رہ کر اسٹرگل کرنی ہے، اندرونی سازشوں کے خلاف بھی اور بیرونی سازشوں کے خلاف بھی آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. پھر ہی آپ کا وطن اوپر جائے گا اور آپ ترقی کریں گے. تو اندرونی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ کلاس لیول پر جس نوعیت کی اسٹرگل کر سکتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی، فیملی کے حد تک جتنی اسٹرگل کر سکتے ہیں وطن کی بینیفٹ کے لیے آپ کریں، اور یہی دی بیسٹ ہوگا. اپنے آپ کو ٹھیک کریں، وطن ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون.